بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تجویدی کورس اثر کے بعد والا ستمبر 2025 کا. تختی نمبر 3 حروف مقطعات. ان کو یاد کر لینا باعث برکت ہے. ٹھیک. حروف مقطعات قرآن پاک میں کتنے ہیں بتائیں گے؟ کتنے ہیں بھائی؟ یہاں پر کتنے لکھے ہوئے ہیں؟ شاباش جلدی بتائیں. 14 لکھے ہوئے ہیں. کتنے ہیں؟ تو قرآن پاک میں حروف مقطعات کتنے ہیں؟ نہیں 29 ہیں. پہلی تختی کے حروف کتنے ہیں؟ 29. اور حروف مقطعات بھی قرآن پاک میں تکرار کے ساتھ مکمل کتنے ہیں؟ شاباش. اتنی آسان سی بات ہو گیا، یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے الف لام یہ ایک سورت کے شروع میں نہیں ہے، کئی صورتوں کے، حامیم کئی صورتوں کے، اس طریقے سے الف لام را وغیرہ وغیرہ. دوسری بات، ایک بات سمجھ آ گئی. دوسرا ترتیب کیا ہے؟ یہ جو تختی کی ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب قرآنی. کیا مطلب؟ الف لام میم پہلا حرف پہلے پارے میں، اور نون حروف مقطعات کا آخری حرف ہے. نون حروف مقطعات کا یہ پوری ترتیب سے قرآن میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ترتیب قرآنی کہتے ہیں. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ بچوں کو بیسک طریقہ کیسے؟ پہلے ہم الف لام میم کو ہاف پڑھیں گے، آدھا. کتنا پڑھیں گے؟ کیوں؟ تاکہ غننے کی پریکٹس ہو جائے. غننے کی یوں اشارہ بھی کروائیں گے، توجہ کیجیے گا. اتنا ہونا چاہیے، اتنا زیادہ ہے، اتنا بس، اس سے زیادہ نہ پڑھیں. جی. الف لام پڑھیے. ٹھیک ہے. اب اس اشارے کا میں نے ایک دن ایسے پڑھا رہا تھا، تو ایسے جب کیا تو بچہ کہتا ہے اللہ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا اپنے اشارے کے خاموش ہو جاؤ. یہ خاموشی کا اشارہ نہیں، کس کا اشارہ ہے؟ غننے کا اشارہ. ٹھیک ہے. اب عموماً غلطی ہوتی ہے، لامیم غنہ رہ جاتا ہے، اس لیے غننے پر روک رہے ہیں. اب بچے کو اس لہجے پر، اس نہج پر غننے کا پتہ ہی نہیں ہے. بچے کو غنہ کیا بتائیں گے؟ غنہ کیسے کہتے ہیں؟ اس ساؤنڈ کو غنہ کہتے ہیں. بس کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، وہ بات کی بات ہے. اس کو ادھر رہنے دینا. ٹھیک ہے جی. اب پورا پڑھنے لگے. الف لام میم. اگلے حرف کے اندر بھی اسی طرح خیال رکھنا ہے. الف لام میم صاد. ٹھیک. اچھا اگلے حرف کے اندر غلطیاں بتا رہا ہوں. میم کی مد ہے نا، میم کی مد کے بعد صاد شروع ہونے سے پہلے 3 ممکنہ غلطی ہوتی ہے. میم صاد ہونا کر دیتے ہیں، غلط. میم صاد قلقلہ ہو جاتا ہے. میم صاد سکتہ کر دیتے ہیں. اسی طرح کی اس میں بھی غلطی ہوتی ہے. الف لام را غلط غنہ. ٹھیک. سمجھ گئے؟ تو غنہ، قلقلہ، سکتہ، تینوں غلطیاں ممکنہ ادھر بھی ہوتی ہیں. اب صحیح کیسے پڑھنا؟ ممکن ہے ایک اور غلطی کیا ہے؟ لام مد کریں گے، آگے کریں گے را. تو کیوں جی؟ کہتے ہیں یہاں پر کھڑی زبر ہے. تو کیسے سمجھائیں گے بیٹا؟ جیسے پہلی تختی میں را کے بعد الف لکھا تھا، تو وہی الف اس را کے اوپر لکھ دیا. تو پڑھنا کیسے ہے؟ پہلی تختی والے را کی طرح پڑھنا ہے، اس کو زیادہ لمبا. شاباش. الف لام را. الف لام میم
ایک حرف اور پڑھنا ہے، کاف، اس میں کیف یہ نہ ہو، کاف ہاں پہ کل کرنا ہے، ہاں اور یا دونوں کو، ہاں یا نو برابر، عین پر مد، پہلے اس کو ہاف پڑھتے ہیں، کاف ہاں یا، عین کی مد کے بعد نون پر اخفا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی؟ اخفا۔ اب یہ اخفا پریکٹیکل بچے کو کروانا ہے، غلطی کیا ہوتی ممکنہ، عین، اب مد کی آواز ناک میں گئی، اخفا کی آواز بھی ناک میں، تو مد اور اخفا مکس ہو گئے، یہ ممکنہ غلطی ہے۔ تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مد کا اشارہ کریں گے، یوں اخفا کا اشارہ کریں گے، مد کے وقت آواز ناک میں، عین صاد، سمجھ آ گئی بات؟ مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔